الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 21 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 22 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تقدیر والے ٹاپک کو سمجھنا اور اس پر ایمان کامل رکھنا نہایت امپورٹنٹ ہے، اور اس تقدیر کی بھی اقسام ہیں۔ اس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو لیکچر بنا رکھا ہے، اسلام سے پلے لسٹ موجود ہے چینل پہ، وہاں سے سن لیجئے گا۔ اس آیت میں دراصل اسی چیز کا ذکر کیا گیا، یعنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، جو بھی مصیبتوں کی بھی دو ٹائپس ہیں، ایک اجتماعی طور پر اور ایک انفرادی طور پر۔ اجتماعی طور پر جیسے کہ آسمان سے یا زمین سے کوئی مصیبت انسان تک آن پہنچے، جیسے بارش بہت زیادہ برس گئی، اولے برس گئے، یا اللہ باری ہو گئی، سیلاب بن گیا، یا زمینی میں طور پہ زلزلے آ گئے، طوفان بعد آ گیا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو اجتماعی طور پر گھیرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انفرادی طور پر بھی مصیبت آ جاتی ہے ایک پرسن کی پرسنل لائف میں، خواہ وہ اس کو سائیکولوجیکلی کسی طرح سے دکھ ملے، ٹھیک ہے، یا اس کو ٹارگٹ کرے، یا فزیکلی جیسے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں پر واضح طور پر کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانوں پر اجتماعی یا انفرادی طور پر کسی بھی شکل میں کوئی بھی مصیبت، آفت یا تکلیف آتی ہے، تو اس کے معرض وجود میں آنے سے قبل ہی اس کی پوری تفصیل اللہ کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی انسان کو یہ بات بے شک عجیب یا مشکل لگے، مگر اللہ کا علم ما کانا و ما یکون پر محیط ہے، یعنی اس کے سامنے، اس کے لیے اس پوری کائنات، نہ صرف زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا پوری تفصیل سے احاطہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا ذکر اچانک سے کس طرح؟ یعنی اس آیت سے پہلے دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی، اور فوراً سے ذکر ہوا کہ تم پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ میرے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے، اور مجھ پر یہ بہت آسان ہے کہ میرا علم ہر چیز کو مکمل طور پر گھیرے ہوئے ہے، یہ مجھ پر بہت آسان ہے، میرے لیے بہت آسان ہے۔ ذکر کیوں کیا گیا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس لفظ کی، اس آیت کے حصے کی قرآن کریم میں تفسیر القرآن بالقرآن کی روشنی سے اگر ہم دیکھیں تو بیشتر مقامات میں ذکر ہے کہ تم پر کوئی چیز اگر اللہ، یعنی تم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، اللہ دور نہ کرنا چاہے تو کائنات مل کے دور نہیں کر سکتی، اور if اللہ decided to bless you with something، سارے کے سارے لوگ مل کے اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہ چیز تمہیں مل کے رہے گی، وہ نعمت تمہیں مل کے رہے گی۔ یعنی اس آیت میں ایک طرح سے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس طرح سے موٹیویٹ کیا گیا تاکہ انسان افسوس نہ کرے، کیونکہ یہ نا امیدی کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ اور ہم اکثر ایسے کرتے ہیں نا، اچھا موقع ہاتھ سے نکل گیا، انسان رہ رہ کر افسوس کرتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ اگر اس وقت فلاں وقت یہ کام کر لیتا تو آج یہ ہو جاتا، اگر فلاں شخص فلاں رکاوٹ کھڑی نہ کرتا تو میں تو آج کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص نے نقصان کر دیا ہمارا،
یا فلاں شخص کی وجہ سے شاید ہم کامیاب ہیں. یعنی ہم نے اپنی کامیابی کا یا ناکامی کا دار و مدار کس کو بنا رکھا ہے؟ ان کو جو کہ مخلوقات ہیں. اور یہاں پر ناکامیوں کا ذکر ہے. در حقیقت ایسے پچھتاوے بعض اوقات زندگی بھر کا روگ بن جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ اور اس کے فیصلوں پر انسان کا ایمان مضبوط ہونا تو وہ اپنے بڑے سے بڑے نقصان کو بھی یہ کہہ کر بلا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے حق میں ایسا ہی منظور تھا اور اس چیز کے میرے ہاتھ سے نکل جانے میں ہی خیر تھی، کیونکہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر. ٹھیک ہے، واللہ بکل شیء محیط، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اور اسی آیت کا مفہوم سورۃ البقرہ میں ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو اور در حقیقت وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ اکبر کبیر. اس آیت پر آپ ایمان رکھ لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. اور جو کچھ ہو رہا ہے، ہاں ایسا ضرور ہے کہ انسان کو اپنی غلطی سے سیکھنا چاہیے. اسے لگتا ہے نا اس پورے کام میں ہاں میں نے یہ فلاں چیز سیکھی ہے تو نیکسٹ ٹائم وہ چیز اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہ ہائے اف کاش اگر مگر، ایسا مومن نہیں بننا. ہم نے کانفیڈنٹ مومن بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ایکٹیونیس پسند ہے، ہمارا کانفیڈنس پسند ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر تو مایوسی سے نکال دیا کہ تم افسوس نہ کرنے بیٹھ جائے کرو، اور پھر ذکر ہوا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ہاں اگر کوئی فیصلہ تم کوئی کسی کام میں کوئی کام کرتے ہو، کسی کام میں ہاں اگر تمہیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو تم اس پر فخر نہ کیا کرو. یعنی اللہ فرماتا ہے جو تم سے چلا جائے اس پر ہاتھ نہ ملتے رہا کرو، افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں دے دیا جائے اس پر اترایا نہ کرو. واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے. اللہ اکبر. یہاں پر بیلنسڈ لائف کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مایوسی چھوڑ دو. کچھ چلا گیا ہے مت مایوس ہو، دوبارہ کوشش کرو، افسوس نہ کرتے رہو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو. اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ مل جائے تو اتراؤ نہ. اور اس کا بھی ہم شکار ہوتے ہیں، چیز ہمارے ہاتھ آئے اور چلی جائے یا مسلسل کوشش کے باوجود ہم اسے حاصل نہ کر سک رہے ہوں تو مایوسی کی ایسی چادر ہم لپیٹتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. اور ہاں ہم ہی ہوتے ہیں کہ جب کوئی چیز مل جائے تو خود اپنا سارے کریڈٹس خود لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اتراتے ہیں اپنے مال پہ، اپنی دولت پہ. اور اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کچھ مل جائے تو اس پر اتراؤ نہ، کیونکہ اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں، فخر اور تکبر کرنے والے، بخل کرنے والے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. اور جو کوئی رخ پھیرے گا تو وہ سن رکھے کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں غنی ہے اور تعریف کے قابل ہے. یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ جو ہے نا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ پچھلی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہ فخر کرنے والے ہوں، متکبر ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ذکر ہوا وہ لوگ ان کو بھی پسند نہیں کرتا جو کہ بخل کرنے والے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل پہ لگاتے ہیں. اور جو کوئی بات سننے کے بعد منہ پھیرے تو جان رکھو کہ اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے اور وہ تعریف کے قابل ہے. پھر ذکر ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله
قوی عزیز، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی آیت میں لفظ حدید بھی استعمال ہوا، ذکر ہوا، کہ جس پر اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا اور غالب ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اس پوری سورہ مبارکہ کا نقطہ عروج ہے۔ اس آیت کا مضمون خصوصی طور پر آج کے مسلمانوں کے لیے نہایت اہم ہے، اس لیے کہ آج ہمارے ہاں جو دین کا اصل تصور ہے وہ مسخ ہو چکا ہے، اور یہ آیت دین کے درست تصور کو اجاگر کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے کہ ہم نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا جو کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور حق بات بتاتے رہے تاکہ زمین پر انصاف قائم رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ذکر ہوا لوہے کے نزول کا۔ اب یہاں پر علماء کرام اس چیز کو تو ذکر ہوا کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری۔ یہاں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا جو رسولوں کے ساتھ بھیجی گئی: بینات، واضح نشانیاں، کتاب اور میزان۔ ان میں سب سے پہلی چیز بینات ہے۔ بین اس شے کو کہتے ہیں جو از خود ظاہر اور نمایاں ہو، اور اسے کسی دلیل اور وضاحت کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اس کے بعد کتاب کا ذکر آیا جس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات جو فردر ہر رسول پر نازل ہوتے رہے، اور آخری نبی پر قرآن۔ جبکہ میزان سے مراد یہاں پر اللہ کا عطا کردہ نظام ہے جس میں حقوق اور فرائض کا توازن موجود ہے۔ کسی معاشرے میں اگر حقوق اور فرائض کے مابین توازن ہوگا تو وہ معاشرہ صحیح رہے گا، اور جس معاشرے میں یہ میزان قائم نہ ہو وہ ظلم، عدوان، زیادتی اور ناانصافی کا مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میزان اسی لیے، یعنی احکامات اسی لیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں لڑائی کا سامان ہے، شدید لڑائی کا سامان بھی ہے، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر ہے نا، ہم نے لوہے کو نازل کیا، علماء اس کی تفسیر اس انداز میں بھی کرتے ہیں کہ لوہا ایسی دھات ہے جو کہ زمین کے معدنیات میں سے نہیں ہے، یعنی لوہا ایسے انگریڈینٹ سے مل کے بنا ہے جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بھاری بھرکم فوم میں آسمان سے گرا۔ اٹ مینس کہ ایسے پارٹیکلز جن سے لوہا مل کے بنا ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئے ہیں۔ بہرحال اس آیت کا مفہوم مزید توجہ طلب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ وسعت بھی پائی جاتی ہے جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اور پہلے دور میں لوہے کا سامان بنتا تھا، زرہ بنتی تھی، لوہے کے لباس بنتے تھے جنگوں میں جو لوگوں کے کام آتے تھے، اور دیگر بھی بہت سے اور کام اور فائدے جو کہ آج کی دنیا میں بھی ثابت ہو رہے اور آگے آنے والے وقت میں بھی، کہ لوہے سے زیادہ پائیدار چیز نہیں ہے۔ بہت سی ایسی بلڈنگز اور بہت سے ایسے ٹولز، ویپنز جو کہ بنائے جاتے ہیں، مضبوط تر ہوتے ہیں، ان میں لوہے کا بہت عمل دخل ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے۔ اب تاکہ جان لے کا مفہوم یہ کہ اللہ دکھا دے، ظاہر کر دے، ممیز کر دے، تمیز کر دے حق اور باطل میں، کہ کون ہے وہ جو غیب کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ جیسے ہم ہمارا دور لے لیں تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے رسولوں کو نہیں دیکھا، لیکن وہ پیغام ہم مسلسل پہنچانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ نوجوان میدان جہاد میں ہیں، میدان علم میں ہیں، میدان عمل میں ہیں، مختلف میدانوں میں دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اسی لیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور یہ جو پیغام ہے یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دور میں لوگوں تک پہنچتا رہے۔
کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، کہ وہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھائے، اور دین حق کے ساتھ، مکمل شریعت دے کر، میزان دے کر۔ بے شک اللہ قوی ہے، قوت والا ہے، عزیز غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔